یہ کپتان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جمعیت علماء کے ورکر کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں توڑوا دی۔ میرے محترم ساتھیو، ہم بھی اگر اس اپنی جماعت میں کام کرنے کو اللہ کے دین کا کام سمجھیں اور اس کو ہم سمجھیں کہ واقعتاً ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور دوسرا اپنے درمیان کی نفرتوں کو مٹا دیں، ایک پیج پر تمام ورکروں کو لا کر کھڑا کر دیں، اور اس میں قیادت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کی کسی زمانے میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا تو اپنے قافلے سے وہ بھٹک گیا، جنگل میں چلتے پھرتے آخر نکلا تو ایک انار کا باغ دیکھا، بڑا زبردست قسم کا باغ تھا۔ اس کے مالک سے کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ اس نے درخت سے ایک انار توڑا اور اس کا جوس نکالا اور پورا گلاس بھر دیا۔ تو بادشاہ گلاس پی بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا باغ ہے، یہ تو میرا ہونا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں کون ہے جس نے۔ ایک گلاس پینے کے بعد جب دوسرے گلاس کی تمنا کی، اسی باغ کے مالک نے دوسرے انار کو توڑا، لیکن اس سے وہ گلاس بھرا نہیں۔ پھر تیسرا توڑا، اس سے وہ بھرا تو بادشاہ کو پیش کیا۔ نہ بادشاہ اس کو جانتا تھا، نہ وہ باغ کا مالک بادشاہ کو جانتا تھا۔ جوس پینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ایک ہی درخت ہے، ایک مرتبہ آپ نے انار توڑا تو اس سے پورا گلاس بھر گیا، لیکن دوسری مرتبہ آپ کو دو توڑ کر اسی درخت کے انار سے گلاس بھرنا پڑا، وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے خطے کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے اعمال پر، ہماری فصلوں پر، ہمارے درختوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے محلے پر، عام مسلمانوں پر ہماری اور آپ کی نیتوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، اپنے عمل میں للہیت لے آئیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ساتھی آپ کے طبیعت کے مطابق کام نہیں کر رہا، وقت نہیں دے رہا، تو اگر آپ نے اس پر آسرا کیا ہوا ہے تو پھر اپنے رب پر آسرا نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو جماعت کے لیے وقف کر دیں، اور صبح سے شام تک یہ فکر اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں نے اپنی جماعت کا کام کرنا ہے، ان باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر ساتھی کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہوں گا، میں اپنی محنت جاری رکھوں گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے محترم ساتھیو، آج عالمی کفر دین اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف وہ یکمشت ہو چکا ہے۔ آج یورپ، آج فرانس اور جرمنی، آج امریکہ، یہ سارے ایک پیج پر آ چکے ہیں کہ ہم نے اس خطے سے دین اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دین اسلام کے خاتمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے، ورنہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو امریکہ میں بھی لوگ کرتے ہیں، یہ تو روس میں بھی کرتے ہیں،
یہ تو آپ کے قریب کے انڈیا جو ہندوؤں کا ملک ہے وہاں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی پڑھتے ہیں، یہ یورپ میں بھی پڑھتے ہیں، یہ ماسکو میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز روزے کا جھگڑا ہے تو پھر امریکہ کو چاہیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو وہاں نماز نہ پڑھنے دیں، وہاں روزہ نہ رکھنے دیں، وہاں زکوٰۃ پر پابندیاں لگا دیں، وہاں سے کسی کو حج کی طرف نہ جانے دیں۔ لیکن اصل مسئلہ جو ان قوتوں اور آپ کے درمیان ہے وہ اقتدار اور نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں۔ اس پوری 40 سالہ زندگی میں انہوں نے عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تمام عبادات کی ہیں، لیکن ایک بھی دشمن مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، علماء کرام سے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں مقصد کی بات پر آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خدا کی عبادت کی طرف توجہ دلائی تو اس مجمع میں سے ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں سکا چچا ہے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، خدا تجھے ہلاک کرے، اجمعنا لہذا، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے، ان یبدل دینہم، تو ہمارا دین بدلنا چاہتا ہے، تو ہمارا نظام بدلنا چاہتا ہے؟ اور ایک پتھر اٹھا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ عورتیں گھروں میں گھر کا گند جمع کرتی رہتی تھی، جس دن وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اوپر سے گند کے ٹوکرے پھینک دیتی تھی۔ اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اس دن کے بعد حرم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر کس دی گئی، کبھی اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں اوپر ڈال دی، اور اتنا تنگ کیا ان کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے پڑا۔ نماز روزے کی وجہ سے نہیں، اس نظام کی تبدیلی کے لیے۔ نمازیں پڑھانا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، درس و تدریس، اللہ اللہ کا کر کے خانقاہ کو قائم و دائم رکھنا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میں خود عیدی مدرسے کے چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والا انسان ہوں، لیکن میرے محترم ساتھیوں، اگر اس کے لیے لڑائی تھی تو یاد رکھو کہ جمعیت علماء اسلام میں جو شخص کام کرتا ہے وہ خانقاہ کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، وہ مدرسے کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، وہ ائمہ کے تحفظ کے لیے کرتا ہے۔ اور آج اگر اس ملک میں ان دینی مراکز کو تحفظ حاصل ہے تو اس کی وجہ جمعیت علماء اسلام کا سیاسی کام ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک شخص نے جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرن جو پاؤں سے شل ہو گئی تھی، اس کے سامنے شیر نے شکار کیا، کھایا اور چلا گیا، اور یہ آنسو بہا رہی تھی۔ تو کسی نے دیکھا، اس نے جا کر قصہ سنایا کسی کو، تو کہا کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا ہم بھی تو بڑے کمزور ہیں،
تو دوسرے نے اس کو کہا کہ تم ہرن کیوں بنتے ہو، شیر بنو، خود بھی شکار کرو، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ جو ہمارے مدرسوں میں، خانقاہوں میں، تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وہاں دین سیکھیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں دین کی حفاظت کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہے، آئیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں اور کسی سے کوئی طمع اور امید نہ رکھیں کہ مجھے یہ شاباش دیں گے یا میرے کام کو سراہیں گے یا میرے ساتھ کوئی دلی وہ رکھیں گے، تعاون کا سلسلہ رکھیں گے۔ اس سے بالا تر ہو کر آپ اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا سے بڑھ کر آپ کا پنجاب آپ کا ساتھ دے گا۔ پنجاب میں ہمارے ہاں تو 8 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور آپ کے ہاں تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں، لیکن 3 سالوں میں یہاں پنجاب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کارکردگی ہمارے 8 سالہ کارکردگی سے کہیں بدتر ہے۔ یہاں قوم اس سے زیادہ نالاں ہے۔ آج بھی اگر پنجاب میں آپ لوگ نکلتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، مسلمان کے لیے، تو خیبر پختونخوا سے بڑھ کر پذیرائی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس جماعت میں چلنے کی توفیق اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر منتظمین حضرات کا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا، ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت زیادہ لے لیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔